باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیس رحمان ویلاگ، اور آج جناب اعلیٰ دن اختتام پذیر ہو رہا ہے 11 فروری 2024، اور پاکستان کا الیکشن 2024 یعنی جو کہ 8 فروری کو ہوا وہ اب ختم ہو گیا، یعنی اس میں حتمی نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ اب جب کہ حکومت سازی کے حوالے سے مسائل چل رہے ہیں، تو آج کے ویلاگ میں آپ سے بیسیکلی ڈسکس کروں گا کہ اس الیکشن کا ٹیک اوے کیا ہے، یعنی اس الیکشن سے کیا سبق ملا۔ تو یہ الیکشن 2024 سبق تو بہت دے گیا ہے، کھلم کھلا سبق دے گیا ہے۔ یہ سبق جو ہے سیاسی جماعتوں سے لے کر اداروں اور ریاست کو بھی کھلم کھلا ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس الیکشن کا ٹیک اوے کیا ہے۔ اس الیکشن 2024 نے کہ جو کہیں کہ ہم نتائج پہ ہم بات کر لیں کہ کیا نتائج ہیں، تو اس میں کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان ہوا، کس کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگی اور کون کریڈیبل ہوا۔ تو اگر ہم دیکھیں، اگر ہم بات کر لیتے ہیں سیاست دانوں کی، تو میاں محمد نواز شریف سب سے زیادہ لوزر رہے اس الیکشن میں۔ جی ہاں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہی تو یہ الیکشن ڈیلے ہوا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف اس ملک سے باہر تھے۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے انہیں سزا دی گئی تھی، اور وہ سزائیں مطلب کہا جاتا تھا کہ غلط سزائیں ہیں۔ میاں صاحب پھر اس ملک سے باہر چلے گئے تھے، تو میاں صاحب جب آئے تو اس سے پہلے ایک شور مچا کہ میاں صاحب اس ایک ڈیل کے نتیجے میں آئے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ تیزی سے ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ بھی ختم ہوئے، تو میاں صاحب کا ایک لاڈلا ہونے کا تصور آیا۔ اسی لاڈلے ہونے کے تصور میں میاں صاحب الیکشن کی طرف گئے، اور الیکشن میں میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ میاں صاحب جو کہ سن 2018 کے اپنی خلاف ہونے والی جو زیادتیوں کا ازالہ چاہتے تھے، میاں صاحب کے ساتھ ایک اور زیادتی ہو گئی۔ یعنی میاں صاحب اب پرائم منسٹر تو بننا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر بنتے نظر نہیں آ رہے۔ میاں صاحب سب سے زیادہ ڈسکریڈٹ ہوئے کہ تقریباً دیکھا جائے تو میاں صاحب کے پولیٹیکل کریئر کی شاید یہ آخری مطلب الیکشن، شاید مطلب دیکھیں اللہ میاں صاحب کی زندگی اللہ تعالیٰ انہیں قائم دائم رکھے، لیکن ایک ٹینیور کے لحاظ سے دیکھی جائے تو بظاہر لگتی تھی کہ یہ شاید ان کی آخری ایک کمپین تھی، کہ آگے ویسے بھی انہوں نے اپنا جو کہیں جانشین مریم نواز کی صورت میں وہ تیار کر رہے ہیں تو تھی، تو اس میں جبکہ اختتامی لیول پر تھے، اس الیکشن میں نے ان کی رہی صحیح ساکھ پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے یہ ایک مطلب بات ہے کہ میاں صاحب کا لاہور کا الیکشن جیتنا بھی ایک خود بذات خود سوالیہ نشان ہے، کیونکہ الیکشن کی رات کیا ہوا یہ بات اب کوئی چھپی نہیں، آپ کے سامنے ہے، اور اس کے اوپر وہ بڑے کریڈیبل صحافیوں کے بھی تبصرے ہیں کہ جی سنا ہے کہ میاں صاحب الیکشن ہار رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ جب یہ خبر ہارنے کی تھی تو یکا یک پھر ان کی وکٹری 60,000 ووٹوں سے کیسے ہو گئی، تو اس حوالے سے میاں صاحب سب سے زیادہ ڈچ پڑا۔ پیپلز پارٹی یقینی طور پہ اس الیکشن میں وکٹوریس کے طور پر رہی، کیونکہ الیکشن سے پہلے زرداری صاحب کے حوالے سے یہ تاثر عام تھا کہ وہ رگڑے میں آ رہے ہیں، اور بظاہر تو انہیں لگتا ہے سندھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سندھ تو بچا گئے، وہ قومی اسمبلی میں ایک اچھی سائزیبل پوزیشن پہ بھی آ گئے، کہ اب اگر حقیقت دیکھیں تو پیپلز پارٹی ایک ڈیسائسو موڑ میں ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتی اور حکومت نہیں بنا سکتی۔ عمران خان صاحب کریڈیبل تو رہے، ایک الیکشن ہی مانگ رہے تھے پچھلے 2 سال سے، اور اسی الیکشن نہ دیتے 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 آج صورتحال یہ رہی کہ انہیں کو الیکشن تو دینا تو پڑا، لیکن اس الیکشن میں خان صاحب کو بریک لگانے کی بھی ضرورت پڑی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ واقعات و حالات و واقعات ہیں جو پچھلے 2 دن سے آپ نے خاص طور پہ الیکشن کے نتائج کی رات میں دیکھے، کہ جب دور دور تک کوئی یہ وجہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ الیکشن کے نتائج کیوں دیر سے ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ
مسلم لیگ نواز کے حوالے سے جو خاموشی تھی، اس خاموشی نے اس سارے کی جو ہے تقویت دی۔ اب اگر بات کریں اداروں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے اگر الیکشن کمشنر ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ تو یہ الیکشن مطلب ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا گیا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا میں ایک ضمنی الیکشن میں جب ریٹرن پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے تھے اور آر او جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا تھا کہ اس کے بعد آئے جائیں، تو سکندر سلطان راجہ نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو رات کو جگا کر اس سے سچویشن کے سنگینی کا کہا، تو اس الیکشن کی رات سکندر سلطان راجہ دور دور تک نظر نہیں آئے، بلکہ پہلا نتیجے کا اعلان بھی جو روایتی طور پہ چیف الیکشن کمشنر کرتا ہے، اس میں سکندر سلطان راجہ دور تک نظر نہیں آئے۔ تو یہ الیکشن سکندر سلطان راجہ کی کریڈیبلٹی کو تو دھو گیا، اب پتہ نہیں وہ اس کا ازالہ کیسے کریں گے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب سپریم کورٹ۔ ہم بات کر لیں دوروں میں تو عدلیہ، بلکہ عدلیہ سے پہلے ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ الیکشن ایڈمنسٹریشن کے زیر اثر ہوئے، یعنی اس انتظامی جو الیکشن کے امور تھے ان کو انتظامیہ کے افسرات دیکھ رہے تھے، یعنی ریٹرننگ آفیسر جو تھے وہ، ان کا تعلق جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن سے تھا۔ تو پہلی لیول پہ جب کاغذات نامزدگی داخل ہو رہے تھے تو اس وقت ایک خاص جماعت کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ان کو مطلب مسترد کیا گیا، اور اس کے بعد جب اب رزلٹ کی باری آئی تو پھر آر او جو ہے وہ خود ایک وجہ تنازع بنے۔ تو دیکھا جائے تو سول ایڈمنسٹریشن کی کریڈیبلٹی بھی داؤ پہ لگ گئی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اب ہاں ایک اور کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری ریاستی لیول پہ ہم دیکھیں، اگر ہم ریاست کی بات کریں تو ریاست کے لیے بھی ہے، تو کہ ریاست کو یہ ہے کہ ووٹرز نے اپنے ٹرن اوور سے ریاست کو اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے۔ اب اس سے آنے والے سبق کیا ہیں؟ وہ سبق یہ ہیں کہ چاہے ریاست ہو، ادارے ہوں یا پولیٹیکل پارٹیز ہوں، انہیں عوامی مینڈیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس مینڈیٹ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں آئین پاکستان کی اسپرٹ پر عمل کیا جائے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ادارے ہوں یا ریاست ہو، اس کو آئینی اسپرٹ کے مطابق چلنا چاہیے، اور وہ جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اگر اس مینڈیٹ کو احترام میں کسی قسم کی اگر کوتاہی ہوئی تو یقینی طور پہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا جی آج کا وی لاگ۔ خوش رہیں، السلام علیکم۔